تو ہم سب جانتے ہیں, لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی شاید وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ اگر وہ سستے فیشیلس کرواتے ہیں اور جو ایسی وائٹننگ کریمز یوز کرتے ہیں جس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, مرکری ہوتے ہیں, تو وہ اسکن کی لیئر کو ڈیمیج کرتے ہیں اور پتلا کرتے ہیں. لیکن آپ پھر بھی ایک دفعہ اس چیز کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اسکن کی لیئر ہماری کیسے تھن ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں اسکن کی 2 لیئرز ہیں, ایک ایپیڈرمس اور ایک ڈرمس, یعنی 2 لیئرز ہیں, ایک سب سے سپرفیشل سب سے اوپر والی لیئر اور ایک اس سے نیچے والی لیئر. یہ دونوں جو لیئرز ہیں یہ چند چیزوں سے پتلی ہو جاتی ہیں. نمبر 1, آپ کی جو پاکستان میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے وائٹننگ کریموں کا. جو وائٹننگ کریم اگر اس میں اسٹیرائڈ ہے تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو وائٹننگ کریم بنائی گئی ہے وہ کس کمپنی کی ہے, اس کمپنی کے پیچھے کون لوگ ہیں, کیا وہ ریسرچ بیسڈ ہے, کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی فارماسسٹ ہیں, بنا کون رہا ہے یہ. اگر اس میں اسٹیرائڈ ہے تو مت یوز کریں. اسٹیرائڈ کا اوور نائٹ وائٹ کرنے کی بجائے آپ تھوڑے دن لے لیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نے ہفتے میں وائٹ ہونا تو آپ کوئی مہینے میں ہو جائے لیکن سیفلی تو ہونا. تو وائٹننگ کریمیں جو ہیں جلد کو پتلا کر دیتی ہیں. وہ کرتی یہ ہیں کہ آپ کی کولیجن کی بلڈنگ جو ہے, کولیجن جو بلڈ کر رہی ہوتی ہے باڈی, اس کو کم کر دیتی ہیں. اب کولیجن وہ ہے جو سیمنٹ ہے, سمجھ لیں آپ کی جلد کے اندر سیمنٹ ہے. اگر سیمنٹ کم ہو جائے گا تو ظاہر ہے لینٹر ہے یا آپ کا کوئی فرش ہے, کوئی دیوار ہے, وہ ظاہر ہے زیادہ کمزور ہو جائے گی. جب تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے وائٹننگ کریمیں یوز نہیں کرنی. اگر کرنی ہے کسی ڈاکٹر کی رضامندی سے, یا کم سے کم یہ دیکھ لیں کہ کون کمپنی بنا رہی ہے اس کو, کون سی کمپنی ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو آپ کی وائٹننگ کریمیں جو ہیں وہ ایک اور کام یہ کرتی ہیں کہ آپ کی جلد کی جو سپرفیشل لیئر ہے اس کو بھی پتلا کر دیتی ہیں, اور آپ کی جو رگیں ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو میگنیفائنگ گلاس لگا کے دیکھیں, میگنیفائنگ لینس لگا کے دیکھیں, تو آپ اپنی میگنیفائنگ گلاس لے لیں, یہ جو آپ کا شیشہ ہے جو بڑا کر کے دکھاتا ہے, اس کو دیکھیں کہ وہاں رگیں باریک باریک ہیں. رائٹ. اگر آپ نے کوئی کریمیں لگا رہی ہیں وائٹننگ اور رگیں باریک باریک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کو رگیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, جو کولیجن ہے وہ ارد گرد سے ہٹ گیا اور وہاں سے آپ کی رگیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب آپ کی جلد باریک ہو گئی ہے. ڈاکٹر عظیم یہ اس میں ایج فیکٹر بھی ہے کہ ایج کے ساتھ یہ کم ہوتا رہتا ہے؟ وہی میں آپ کو بتانے لگا. تو 3 چیزیں یا 4 چیزیں مین ہیں جو جلد کو باریک کرتی ہیں. دوسرا ہے ایجنگ. جو آپ ایج بڑھتی ہے تو آپ کے فائبروبلاسٹ یہ وہ سیل جو کہ کولیجن بلڈ کرتے ہیں. کولیجن میں نے جس طرح کہا کہ آپ کا سیمنٹ ہے جلد کے اندر, تو سپرفیشل لیئر ہوگی جو اوپر والی لیئر ہوگی, جو سیکنڈ لیئر ہے جو سب سے موٹی لیئر ہے جلد کی, جس کے اندر آپ کی باریک باریک بلڈ ویسلز بھی ہوتی ہیں, کولیجن ہوتا ہے, الاسٹن ہوتا ہے اور ہائلورونک ایسڈ ہوتا ہے. اس جلد کو بنانے میں, یعنی جلد کی جو دوسری لیئر بنتی ہے اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کولیجن ہے, الاسٹن ہے اور ہائلورونک ایسڈ ہے. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آج کل جتنے لیٹسٹ سیرم آئے ہیں یہ تینوں چیزوں کو بلڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی ایجنگ کی وجہ سے باریک ہو گئی جلد تو اس کا سب سے آپ نے دیکھا ہوگا, جو ہی ہم کوئی ایجڈ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا, وہ کہے گا تھوڑا سا مجھے ٹھوکر لگی اور میرے خاص طور پہ جو فور آرمز ہیں اس کو ہم ایکٹینک پرپرا یا سینائل پرپرا بولتے ہیں. سینائل کا مطلب ہے بڑھاپے کی وجہ سے. اب یہ بڑھاپا آٹومیٹکلی ایک تو آپ کا انٹرنسک ایجنگ ہے جو کہ آپ کی ہونی ہے, ایک ہے جو دھوپ کی وجہ سے ہوتی ہے. جو دھوپ اور الٹرا وائلٹ لائٹ ہے وہ ایسے انزائمز پروڈیوس کرتی ہے جلد کے اندر جس سے کولیجن جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے. اچھا. اس کو میٹرکس میٹالوپروٹیزز ایک خاص نام ہے اس کا, اس سے آپ کی جو کولیجن بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں سن بلاک. 25 کے بعد جو ہے آپ کا کولیجن کم ہونے لگ جاتا ہے تو ریٹینوائڈز یوز کریں. جی تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو کم ہونے لگ جاتا ہے, ایک آپ چونکہ 25 سال کے بعد بوڑھے تو نہیں ہو گئے, لیکن جو آپ نے دھوپ 25 سال بغیر کسی سن پروٹیکشن کے, سن بلاک کے لی ہے, وہ آپ کی جلدی اس کو جلد میں باریک کر دیا. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سخت قسم کے, ہارڈ قسم کے فیشیلز کروائیں, ٹھیک ہے, جو بہت ہی زیادہ آپ کو جلد کو سچ مچ وہ پتلا کر دیں گے. بلیچ. جی جو بلیچ کریں, لیکن بہت زیادہ اگر آپ نے ہارش قسم کے کیمیکلز یوز کیے ہیں جو کہ جلد کو پتلا کرنے کے لیے, دیکھیں ایک ہے کہ جلد کی ڈیڈ لیئر کو اتارنا, وہ تو ہیلدی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایکسفولیٹ کرنا, ایکسفولیٹ اگر بہت زیادہ آپ کریں گے تو بھی جلد پتلی ہو جائے گی.